بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، وی لاگ نمبر 201 اور آج اس کی 5ویں قسط ہے اور ہیڈنگ چل رہا ہے غزوہ بنی مستلق سے پہلے منافقین کا رویہ۔ 445 صفحہ ہے۔ یہ واقعہ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ مین ہیڈنگ اس کا ہے کہ اس منافق کے مکر و فریب کا یہ عالم تھا۔ کون سا منافق ہے وہ ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں۔ ناظرین، اس کتاب کے رائٹر ہیں مولانا صفی الرحمان مبارک پوری الرحیق المختوم۔ اس کتاب کا ٹائٹل ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ۔ یہ کتاب ہے جس سے ہم آپ کے سامنے یہ واقعہ رکھ رہے ہیں۔ اس کتاب کے لکھاری ہیں مولانا صفی الرحمان مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ۔ خود چلتا تھا وہ پیدل، خادم تھا سواری پر، حضرت عمر جیسا ہم نے کوئی بادشاہ نہیں دیکھا۔ تر آنکھیں تو ہو جاتی ہیں پر کیا لذت اس رونے میں، جب خون جگر کی آمیزش سے یہ اشک پیازی بن نہ سکا۔ اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا غازی تو بنا کردار کا غازی بن نہ سکا۔ اس منافق کے مکر و فریب کا یہ عالم تھا کہ یہ اپنے اظہار اسلام کے بعد ہر جمعے کو جب رسول اللہ خطبہ دینے کے لیے تشریف لاتے تو پہلے خود کھڑا ہو جاتا اور کہتا، لوگو یہ تمہارے درمیان اللہ کے رسول ہیں، لوگو یہ تمہارے درمیان اللہ کے رسول ہیں، اللہ نے ان کے ذریعے تمہیں عزت و احترام بخشا ہے، لہٰذا ان کی مدد کرو، انہیں قوت پہنچاؤ اور ان کی باتیں سنو اور مانو۔ اس کے بعد بیٹھ جاتا اور رسول اللہ اٹھ کر خطبہ دیتے۔ پھر اس کی ڈھٹائی اور بے حیائی اس وقت انتہا کو پہنچ گئی جب جنگ احد کے بعد پہلا جمعہ آیا، کیونکہ یہ شخص اس جنگ میں اپنی بدترین دغا بازی کے باوجود خطبے سے پہلے پھر کھڑا ہو گیا اور وہی باتیں دہرانی شروع کی جو اس سے پہلے کہا کرتا تھا، لیکن اب کی بار مسلمانوں نے مختلف اطراف سے اس کے کپڑوں کو پکڑ کر کہا، او اللہ کے دشمن بیٹھ جا، او اللہ کے دشمن بیٹھ جا، تو نے جو جو حرکتیں کی ہیں اس کے بعد اب تو اس لائق نہیں رہ گیا۔ اس پر وہ لوگوں کی گردنیں پھلانگتا ہوا اور یہ بڑبڑاتا ہوا باہر نکل گیا کہ میں ان صحاب کی تائید کے لیے اٹھا تو معلوم ہوتا ہے کہ میں نے کوئی مجرمانہ بات کہہ دی ہے۔ اتفاق سے دروازے پر ایک انصاری سے ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے کہا، تیری بربادی ہو، واپس چل، رسول اللہ تیرے لیے دعائے مغفرت کر دیں گے۔ اس نے کہا، خدا کی قسم میں نہیں چاہتا کہ وہ میرے لیے دعائے مغفرت کریں۔ علاوہ ازیں ابن ابی نے بنو نذیر سے بھی رابطہ قائم کر رکھا تھا اور ان سے مدد اور ان سے مل کر مسلمانوں کے خلاف در پردہ سازشیں کرتا تھا۔ ناظرین، اسی طرح ابن ابی اور اس کے رفقا نے جنگ خندق میں مسلمانوں کے اندر اضطراب اور کھلبلی مچانے اور انہیں مروب و دہشت زدہ کرنے کے لیے طرح طرح کے جتن کیے تھے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورۃ احزاب کی حسب ذیل آیات میں کیا ہے۔ ناظرین، وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غَرُورًا۔ ناظرین، یہ انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں۔ پوری قرآن کی آیت سنائیں گے، اس کا ترجمہ اور تشریح انشاءاللہ رکھیں گے۔ آج کے 5 ویلاگ 5 قسطوں سمیت الحمدللہ کمپلیٹ ہوئے۔ نیکسٹ جو ویلاگ ہوگا وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، مگر کل آج کی 5 قسطیں الحمدللہ مکمل ہو گئی ہیں۔ تیرا رتبہ ہے سب میں جدا فاطمہ، تو ہے شہزادی مصطفیٰ فاطمہ، وہ دھنی ہے مقدر کا رب کی قسم، آپ کے در کا جو ہے گدا فاطمہ، انتہا میری خوشیوں کی ہوگی نہ جب مجھ کو جنت میں بولیں گی جا فاطمہ۔
ترے مصطفیٰ سید فاطمہ اوج صدق صفا سید فاطمہ، کوئی تمثیل جن کی حیا کی نہیں، ہیں وہ جانے حیا سید فاطمہ، جس سے مبہوت ہیں ظلمتیں ہیں وہی ظلمتوں میں ضیا سید فاطمہ۔